إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین. جب بھی دشمنان اسلام مسلمانوں کو اور ان کے جذبات کو چھیڑنا چاہتے ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام میں گستاخیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا انہوں نے اپنا وتیرہ بنا لیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اس قسم کی گستاخیاں کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ پوری تاریخ اس پر گواہ ہے کہ جتنے بھی دشمنان اسلام رہے، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ان کا تعلق کیوں نہ ہو یا پھر اس کے بعد کے زمانے سے ان کا تعلق کیوں نہ ہو، انہوں نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ٹارگٹ بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی. یہی منافقین جن کی تعداد مدینے میں بہت بڑی ہوا کرتی تھی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ نہیں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی کیسی اذیتیں نہیں دی، بلکہ مکہ میں موجود مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے، یہ تاریخ کا ایک الگ ہی باب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ٹارگٹ بنانا اور ان پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرنا اور ان کے شان میں گستاخیاں کرنا، یہ اہل کفر، اہل زندقہ اور اہل نفاق کا پرانا وتیرہ رہا ہے. لیکن کیا ان کے کچھ برا بلا کہنے سے، ان کے باز برز کرنے سے، شان میں گستاخیاں کرنے سے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام گھٹ جاتا ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں رائے کے دانے کے برابر بھی فرق آتا ہے؟ تو جواب ہے کہ نہیں. کیسے آئے گا؟ کیسے آئے گا جس شخصیت کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہارے ذکر کو بہت بلند کر دیا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں بھی میرا نام لیا جائے گا وہاں پر تمہارا نام بھی لیا جائے گا، اس مرتبے تک ہم نے تمہارے نام کو پہنچا دیا ہے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ.
اللہ نے ارشاد فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ کو نہر کوثر عطا کیا. ایک تفسیر کے معنی ہم نے آپ کو انتہائی بہت زیادہ خیر کے دروازے ہم نے آپ کے لیے کھول دیے. یعنی آپ کے اندر اتنا خیر ہے اور آپ کے اندر اتنی برکت ہے کہ کسی کے کچھ کہنے سے روح برابر بھی فرق نہیں آتی. کسی کے کچھ کہنے سے, کسی کے کیچڑ اچھالنے سے آپ کی شخصیت میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آتا. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. جب اتنا خیر آپ کے اندر آ گیا, یہ نہر کوثر ہم نے آپ کو قیامت کے لیے مخصوص کر دیا, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو چاہیے کہ عبادت میں کھڑے ہو جائیں اور اللہ کے لیے قربانی دیں. آپ کی عبادت قربانی یہ اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے. اور اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا ان شانئک ھو الابتر. اور آپ کی شخصیت پر بلا بھلا کہنے والے, طعن و تشنیع کرنے والے, وہ اصل میں جڑ کٹے ہیں, ان کی نسلیں نہیں چلے گی, ان کا ذکر باقی نہیں رہے گا, ان کو جاننے والے, پہچاننے والے, یاد کرنے والے موجود نہیں ہوں گے. اصل میں یہ قرآن کی آیت اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پے در پہ اولاد کی وفات ہونا شروع ہو گئی. تو مشرکین مکہ, خاص طور پر ان میں ابو جہل اور ابو لہب اور دوسرے سرداران مشرکین کو کافی خوشی ہوتی تھی, اور وہ دوڑ کر اپنے اپنے حلقوں میں جاتے اور مشرکین سے کہتے کہ اے مشرکین دھیرج رکھو, اے ساتھیو دھیرج رکھو, یہ دیکھو محمد کی کوئی نسل چلنے والی نہیں ہے, اس کے یہاں نرینہ اولاد کوئی نہیں ہے, نعوذ باللہ, اس کا نسل چلنے والا نہیں ہے, تم دھیرج رکھو, خوش رہو. یہ جو بات کہتا ہے, اس کی جو دعوت ہے, یہ جانے کے بعد ختم ہو جائے گی, تو تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ نے ان کے اس لعن تان کو جواب دیتے ہوئے اللہ نے کہا کہ ان شانئک ھو الابتر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم سے حسد کرنے والے, تم سے بغض کرنے والے, تم سے نفرت کرنے والے, ان لوگوں کے نسلیں نہیں چلیں گی, یہ جڑ کٹے ہوں گے, ان کے بعد ان کی یاد تازہ نہیں ہوگی, ان کے بعد ان کو پہچاننے والے نہیں آئیں گے. قربان جائیں اللہ کی اس آیت پر. اور تاریخ نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آج تک چل رہی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل قیامت تک چلے گی. اور ہمیں معلوم ہے کہ آخری زمانے میں جب مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے اور وہ ان کا نسل ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا, اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسنی سلسلے سے آئیں گے, یعنی حسن رضی اللہ عنہ کے نسل سے آئیں گے, جن کا نام ہوگا محمد بن عبداللہ. وہ محمد بن عبداللہ کا نام رکھے ہوئے ہوں گے اور حسن رضی اللہ عنہ کے نسل سے ہوں گے. اور یہ حسن رضی اللہ عنہ کا نسل یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسل ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلے نسب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آل حسن, آل حسین, آل عقیل اور آل جعفر اور آل طالب سے چل رہی ہے. یہ 5 ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسلیں, جن سے آگے چل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل بڑی, اور انہی کو آل رسول کہتے ہیں, اور عرب دنیا میں انہی کو اشراف کہا جاتا ہے. آج بھی ان کا وہی مقام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا کیا. تو پتا چلا کہ آخری زمانے میں مہدی علیہ السلام آئیں گے, وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں ہوں گے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کے دعوے دار ساری دنیا میں موجود ہیں. آپ انڈونیشیا چلے جائیے, آپ ہوائی آئلینڈ چلے جائیے, آپ افریقہ کے بڑے گھنے جنگلوں میں چلے جائیے, آپ کو ہر جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا فرد نظر آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل سے اپنے آپ کو جوڑنے والے نظر آئیں گے, آل بیت کا دعویٰ کرنے والے نظر آئیں گے. مانا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جڑ کٹے نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قیامت تک باقی رہنے والی ہے. برعکس اس کے یہ ابو جہل, اس کی نسل کہاں چلی کوئی نہیں جانتے, یہ ابو لہب اس کی نسل کہاں ختم ہوئی کوئی نہیں جانتا. اس کے بعد جتنے بھی مشرکین تھے ان کی نسلیں تو ختم ہوئی, ہوا یہ کہ یہ سب کے سب مسلمان ہو گئے اور سب کے سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والے ہو گئے.
تو یہ مانا ہے ان شانئک هو الابتر، آپ سے حسد کرنے والے جڑ کڑے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام کو بلند کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اگر میرا نام لینے کے بعد اگر کسی نے مجھ پر درود نہیں بھیجا اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو جہاں کہیں بھی محمد رسول اللہ کا نام آئے گا ہم مسلمان کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی برکتیں، اللہ کی صلواتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لعن تان تشنیع کرنے والے ان کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ کیا سورج کو آپ روشنی دکھائیں گے تو سورج روشن ہو جائے گا؟ کیا پہاڑ میں بچھا مارنے سے پہاڑ کو نقصان ہو جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، پہاڑ ٹھس سے مس نہیں ہوتا۔ بچھا مارنے والا جانور اپنے سینگ کو توڑ بیٹھتا ہے لیکن پہاڑ ٹھس سے مس نہیں ہوتا۔ اگر آندھی آئے تو کوئی رکاوٹ آندھی کو روک نہیں سکتی، اگر تیز ہوائیں چلی تو ادنا سی رکاوٹیں کچھ کرتی نہیں ہے۔ سورج کے روشنی کو کوئی روشنی تاب نہیں دے سکتی۔ یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام۔ آپ کے مقام میں کوئی کچھ کہنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ لیکن افسوس کا منظر یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے ایسے لوگوں کو جب بھی انہوں نے طعن و تشنیع کی تو ہم نے بھڑک کر، چیخ کر، پروٹیسٹ کر کے، اپنی آوازیں اٹھا کے گویا کہ ہم انہیں بتا رہے ہیں کہ ہم دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ کیا ہماری محبت کا ثبوت چاہیے؟ ہم مسلمان جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں کیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت دیں؟ کیا یہ نمازیں کافی نہیں ہے؟ کیا یہ اس ایمان پر باقی رہنا کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ کا نام لینا کافی نہیں ہے؟ نہیں، یہ تمام چیزیں وہ جانتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ مسلمان سب کچھ کرتے ہیں لیکن وہ اصل میں وہ فتنہ کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے پولیٹیکل فائدے کو بڑھانا چاہتے ہیں، وہ اپنی شہرت کروانا چاہتے ہیں۔ یہ طریقہ ایسے ہو گیا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گفتگو کریں اور مشہور ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں گستاخیاں کریں اور لوگوں میں مشہور ہو جائیں۔ ایسے کتنے ناکارہ بیکارہ لوگوں کے درمیان مشہور ہو گئے اور انہوں نے اپنے پولیٹیکل فائدے ان لوگوں سے اٹھائے۔ تو ایسے موقع پر ہم مسلمانوں کو کرنا کیا چاہیے؟ یہ اصل نقطہ ہے کہ ہم مسلمان ایسے واقعات پیش آئے تو ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ یاد رکھ لیں، ہمیں سب سے پہلی چیز یہ کرنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لوگوں میں اس کی خوب نشر و اشاعت کریں، خوب نشر و اشاعت کریں۔ انگریزی زبان میں سیرت پڑھنے کے لیے کتنی کتابیں ہیں، دوسری زبانوں میں سیرت جاننے کے لیے کتنی کتابیں ہیں، دوسرے ہندوستان کی زبانوں میں سیرت پڑھنے کی کتنی کتابیں ہیں، بہت کم نظر آتی ہیں۔ کتنے ایسے علاقے ہیں جہاں پر اسکولوں میں سلیبس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو رکھا گیا ہو۔ تو ہمیں یہ کام کرنا ہے، ہمیں چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بڑے شد و مت کے ساتھ اس کا نشر و اشاعت کرے، بڑے تیزی سے اس کی نشر و اشاعت کرے، اور سیرت پر خوب کتابیں، اور آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہ میڈیا کو استعمال کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، خوبصورت شخصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابیاں لوگوں تک پہنچائیں۔ جو لوگ طعن و تشنیع کرتے ہیں اور ان کے پیچھے جو لوگ چلتے ہیں انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے تعلق سے کچھ جانتے نہیں، انہیں تو صرف یہ بتایا گیا ہے کہ محمد وہ ہیں جنہوں نے 9 شادیاں کی، بس یہی چیز ان کے ذہنوں میں گھوم رہی ہے۔ تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک ایسے فرد ہیں جنہوں نے صرف شادیاں کی ہیں، ان کے دوسرے کارنامے، ان کی دوسرے کامیابیاں اس پر پردے ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی شخصیت ہے جن کی کامیابیاں ساری دنیا مانتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کی شخصیتوں میں ایک ایسی واحد شخصیت ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں کم مدت میں 23 سالہ مدت میں
اپنے مشن میں اپنے ویژن میں کامیاب ہوئے اور ساتھ ساتھ اپنے اس فکر کے اندر بہت بڑی تعداد کے لوگوں کو اپنی زندگی میں داخل کر لی. کبھی بھی ایسا ہوتا نہیں. اگر کوئی آدمی مشن لے کر پہنچتا ہے تو اس کے جانے کے بعد اس مشن پر عمل کرتے ہیں لوگ. اگر کوئی آدمی مشن لے کر پہنچتا ہے تو لوگ اس کے جانے کے بعد اس مشن پر ریسرچ کرتے ہیں. لیکن محمد رسول اللہ ایسی شخصیت ہے. جب یہ مکے میں آئے تو انہوں نے اکیلا تنہا اللہ کے پیغام کو پہنچایا. جب توحید کا بول بالا کر رہے تھے تو مکے کے وادیوں میں صرف ایک فرد نظر آ رہے تھے. مکے کے سڑکوں میں اکیلے اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہوئے گھوم رہے تھے. یہی مکہ 18 سال کے بعد ایک ایسا عجیب و غریب منظر دیکھتا ہے. لوگ ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندروں کی طرح اسی فرد کے پیچھے, اسی شخص کے پیچھے, اس کے دین کے دیوانے ہوتے نظر آ رہے تھے. حجۃ الوداع کا موقع آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1,25,000 صحابہ نے حج کیا. 1,25,000 صحابہ نے حج کیا. اور اس زمانے کے اعتبار سے یہ بہت بڑی تعداد ہے, چھوٹی موٹی تعداد نہیں, بہت بڑی تعداد ہے. اب کہاں سے لوگ آئے؟ یہ صرف حج میں یہ تعداد ہے. اس کے علاوہ عرب زمین میں, اس کے علاوہ مدینے میں, اس کے علاوہ مکے میں, اس کے علاوہ نجد میں, اس کے علاوہ ایمن میں, اس کے علاوہ تبوک میں, اس کے علاوہ سارے عرب کی زمین میں مسلمانوں کے قبائل موجود ہیں. مسلمانوں کی انگنت تعداد موجود ہے. یہ سب مسلمان ہوئے. یہ سب بھولے بت پرستی چھوڑی. یہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبے کہتے ہیں. دعوت کی آغاز صرف ایک شخص سے ہوئی. تو انہوں نے دعوت کا آغاز کیا اور اس کے مصائب و آلام کو جھیلا اور 23 سال کے اندر انتہائی کامیاب ترین آدمی بن گئے. سارے کا سارا عرب مسلمان ہو گیا. یہ کعبہ جس کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے, 360 بتوں کی عبادت ان کی زندگی کا طریقہ تھا. تو محمد رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے ان 360 بتوں کو گراتے ہیں اور پڑھتے ہیں جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق آ گیا اور باطل جا رہا ہے. بلا شبہ باطل آتا ہے جانے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی زبردست کامیابیاں لکھا کر لوگوں کو بتا دیا کہ دیکھو یہی ایک ایسا فرد ہے جس کی اتباع ممکن ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جن کی اتباع, جن کو فالو کرنا, جنہیں رول ماڈل بنانا, جن کے فین بننا, جنہیں ہیرو بنانا ممکن ہے. کوئی ایسی شخصیت نہیں. پوری تاریخ خالی ہے. اگر نام ہے تو ہے لیکن تفصیل نہیں ملتی. یہی موسیٰ علیہ السلام ہے. موسیٰ علیہ السلام کا مقام ہم جانتے ہیں, بہت بڑا مقام ہے, بہت بڑے جلیل القدر پیغمبر ہے, کوئی ان کا مقابلہ نہیں. لیکن کیا ان کی اتباع ممکن ہے؟ کیا یہود ان کی اتباع کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے. ان کی زندگی کی تفصیل موجود نہیں ہے. انہوں نے کتنے شادیاں کی, کیسی تجارت کی, کیسے لڑائیاں لڑی اور کیسے کھاتے تھے, کیسے پیتے تھے, کیسے عبادت کرتے تھے اور کیسے حج کرتے تھے اور کیسے لڑائی میں شامل ہوتے تھے, تفصیل نہیں ملتی. یہی عیسیٰ علیہ السلام جن کی اتباع کرنے والوں کی تعداد کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے. تو کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کر سکتے ہیں؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی پوری تفصیل ملتی ہے؟ ہرگز نہیں ملتی. عیسیٰ علیہ السلام کی شادی کی تفصیل نہیں. عیسیٰ علیہ السلام جب وہ فلسطین میں یروشلم میں رہتے تھے تو ان کا مشغلہ کیا تھا, اس کی تفصیل نہیں ملتی. تو جس شخصیت کی تفصیل نہیں ملتی اس کی اتباع کیسے ممکن ہے؟ یہی بدھا لے لیجیے آپ. ہندوستان میں ان کے بہت بڑے فالوورز, بہت بڑی تعداد ہے. کیا بدھا کی اتباع ممکن ہے؟ کوئی تفصیل نہیں ملتی. یہ جو رام جی کا نام لیا جاتا ہے, کرشن جی کا نام لیا جاتا ہے, ایک شخصیتیں ہو سکتا ہے اپنے زمانے میں اچھے رہے ہوں, کیا ان کی اتباع ممکن ہے؟ ہرگز اتباع ممکن نہیں. کوئی تفصیل نہیں ملتی. یہاں تک کہ بعض مورخین نے یہ کہہ دیا کہ یہ سب مت ہیں, یہ ایسی شخصیات ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں. تو آپ تاریخ کے اوراق کو کھنگالتے ہیں, پوری تاریخ پڑھتے ہیں, پورے واقعات ڈھونڈتے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ کیا کوئی شخصیت ہے جس کی ہم اتباع کر سکتے ہیں.
کیا کوئی شخصیت ہے جس کی ہم پیروی کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی شخصیت ہے جس کے پیچھے ہم چل سکتے ہیں؟ تو پتا چلتا ہے کہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے. کوئی ایسی شخصیت موجود نہیں ہے جس کی اتباع ممکن نہ ہو، اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، اور ایسی شخصیت جس پر اللہ نے اپنا مہر لگایا. اللہ نے کہا انک لعلی خلق عظیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بلا شبہ اونچے معیار پر فائز ہیں، اخلاق کے اونچے معیار پر فائز ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں تمہیں چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے کیونکہ تمہارے لیے ان کے اندر بہترین رول ماڈل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے تعلق سے جاننے والے بہت کم ہیں، اور ان کے پاس معلومات بہت کم ہے. غلط تصورات، غلط باتیں، غلط تفصیلیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج پر پردہ ڈالنے کی کوششیں یہی ہوتی ہیں. تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے موقعوں کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، اور مل کر پوری محنت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لوگوں تک پہنچائیں. ہر ممکن وسیلہ، ہر ممکن طریقہ اختیار کریں، ہر ممکن راستہ اختیار کریں. سوشل میڈیا کا ہو جائے یا پھر دوسرا طریقہ ہو جائے، ان تمام راستوں کو مسخر کریں، ان تمام راستوں کو اپنائیں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دور دور تک پہنچائی جائے. ریسرچ سینٹرز کھولے جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو لے کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے افراد میں کمپیریٹو سٹڈیز کیا جائے. جتنے بھی مذاہب کے اندر بڑی بڑی شخصیتوں کا نام لیا جاتا ہے، انہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوڑ کر کمپیریٹو سٹڈیز کریں، ریسرچ کریں، اور دور دور تک ان باتوں کو پہنچائیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیا چیز ہے. افسوس کہ ہم مسلمانوں نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا اور چیخنا، بل بلانا شروع کر لیا کہ ہمارے رسول کو کسی نے برا کہہ دیا، ہمارے رسول کو کسی نے کچھ کہہ دیا. ہاں یہ غم تو ہوگا، اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں، غم تو کرنا چاہیے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہمارا ریاکشن اس سے مضبوط ہو، ہمارا ریاکشن ہوش پر مبنی ہو، جوش پر مبنی نہ ہو. ہمارا ریاکشن انتہائی دور اندیشی کا ہو، اور دور سوچ کر آنے والی نسلوں تک بات پہنچانے کی کوشش کرے. صرف چیخنے سے، پروٹیسٹ کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں کچھ زیادہ فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے بڑے سنجیدگی کے ساتھ، بڑی ہوشیاری کے ساتھ ان چیزوں کو ٹیکل کریں. دوسری بات ہم کو ان واقعات کے روح سے سمجھنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک مرر بن جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی اتباع کر کے، اس پر عمل کر کے لوگوں کو بتائیں کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں یہ ہمارا عمل نہیں، یہ عمل ہم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، یہ عمل ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. یعنی ہم اپنی شخصیتوں کو اس انداز سے تربیت کریں، اس انداز سے عمل کریں، اس انداز سے دین پر عمل کریں کہ لوگ ہمیں دیکھ کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کی کوشش کریں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی کوشش کریں. اور جان رکھیں، اچھی طریقے سے جان لیجئے، جتنے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر مسلمان ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا مطالعہ کر کے اسلام قبول کیے ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے بنسبت ان لوگوں کے جنہوں نے دوسری چیزوں کو دیکھ کر اسلام میں داخلہ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بہت اہم شخصیت ہے اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے. یاد رکھیں، سیرت ایک ایسی چیز ہے جو قرآن فہمی میں مکمل ساتھ دیتی ہے. اگر کسی نے سیرت کو نہیں سمجھا، قرآن فہمی اسے نصیب نہیں ہو سکتی. بہت سارے احادیث کو سمجھ میں نہیں آئے گا اگر ہم نے سیرت کو نہیں جانا. تو سیرت یہ ہماری زندگی کا ایک بہت ہی اہم عنصر ہے. ہم اس پر عمل کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں، یہ جو ہمارے اخلاق ہیں، یہ جو اچھائی ہمارے اندر پائی جاتی ہے، یہ اصل میں ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه غفور رحيم.